مد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج کی مجلس دعا ہے مولا کائنات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے تصدق سے اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ جتنے جتنے بانیان نے واعظین کو یہاں پہ مدعو کیا ہے ان کا یہ خرچ اخراجات اپنے دربار میں قبول و منظور ہو۔ چند منٹ آپ کی خدمت میں ذکر فضائل محمد و آل محمد بیان کروں گا، اس کے بعد میرے برادر جناب ذریت عمران صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ پڑھ لیں مل کے صلوات محمد و آل محمد پہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پڑھ لیں مل کے صلوات محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، سرکار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی۔ توجہ ہے نا جناب؟ سرکار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی۔ ایک طرف خالق قدوس ارشاد فرماتا ہے، او میرا حبیب لولا کا لما خلقت الافلاک، اور میرا حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ چرند پیدا کرتا، نہ درند پیدا کرتا، پوری کائنات میرا حبیب میں نے تیرے صدقے میں بنائی ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، اللہ کہتا ہے میں اپنے عبد کو، عبد خاص کو، توجہ رکھیے گا، میں اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اسے اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ جو نشانیاں رسول مقبول نے وہاں دیکھی ہیں، توجہ صرف 5 یا 7 منٹ، جو چیزیں رسول مقبول نے وہاں پہ عرش اولا پہ جا کے دیکھی ہیں، اور دیکھ کر سید المرسلین جب اس زمین پہ واپس آئے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور انہوں نے پوچھا، سرکار آپ نے جو عرشوں کی سیر کی ہے، اللہ کے ساتھ آپ نے 1000 کلام راز و نیاز کے کیے ہیں، سرکار وہ ذرا اس کی تفصیل تو بتائیں۔ یہ سکہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سرکار سید المرسلین کے دربار میں جب صحابہ نے کہا نا کہ وہ جو 1000 کلام آپ کی خالق کردگار سے ہوئی ہے راز و نیاز کی، وہ ذرا اس کی تفصیل بتائیں، تو سرکار سید المرسلین نے کسی اور کی طرف نہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، کسی اور کی طرف نہیں دیکھا، علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوتے ہیں، اے علی، توجہ رکھیے گا، اے علی جاؤ، اے علی جاؤ ان کے ساتھ، ان کو وہ جو میری اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں نا، ان میں سے صرف ایک راز سے پردہ ہٹا دو، ان میں سے صرف ایک راز سے پردہ ہٹا دو۔ علی ابن ابی طالب نے، اور یہ جو روایت ہے اور جس میں وہ بندے مینشن کیے گئے وہ ثلاثہ تھے، سوال کرنے، وہ اس قسم کے سوال جو ہیں وہ ہمیشہ رسول سے یہ ثلاثہ ہی کیا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے
سرکار علی ابن ابی طالب نے ثلاثہ کو ساتھ لیا، اپنے کندھے سے ابا اتاری اور بچھائی مسجد نبوی کے باہر، اور سرکار نبی محترم کا ارشاد اپنے اوپر واجب سمجھ کر ان سے کہا آؤ اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ جب ثلاثہ کھڑے ہو گئے نا، اب علی ابن ابی طالب نے چادر کو حکم دیا کہ لے اب ہمیں لے کر اڑ چل۔ وہ جو چادر سرکار نے بچھائی تھی نا، وہ ہوا کے دوش پر اڑنے لگی، وہ چادر ہوا کے دوش پر اڑنے لگی، اور وہ چادر جب اڑ رہی تھی نا تو ان کے دل دہل رہے تھے، ان کے دل، جن کے دلوں میں ایمان مکمل نہیں تھا، جن کے دل ایمان سے خالی تھے، ان کے دل دہلنے لگے، پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اب مدینہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہی کچھ 40-50 کوس ہوگا، مگر قسم رب کردگار کی، علی ابن ابی طالب ان کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں اب مدینہ ہم سے اتنی مسافت پہ ہے کہ 40 گھوڑے تازہ دم 24 گھنٹے دوڑتے رہے تب بھی تم مدینہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ چادر کہاں آئی؟ ناجلوس پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کے سامنے مولا علی ابن ابی طالب نے اس چادر کو اترنے کا حکم دیا، یہ شام میں ہے، اور اس غار کے سامنے وہ چادر اتری جسے وسید کہتے ہیں، اور سرکار علی ابن ابی طالب اترے، ان کو بھی کہا کہ اب اترو۔ مولا نے غار کے دروازے کے اوپر ایک پتھر تھا، انگشت کا اشارہ کیا، مولا علی کا اشارہ کرنا تھا کہ پتھر غار سے ہٹ گیا، اور اب علی ابن ابی طالب نے ان سے کہا کہ جاؤ، جا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہو کہ پہلے نمبر والے سے کہا کہ جاؤ وہاں پہ جا کے کہو السلام علیکم یا اصحاب کاف۔ اس نے جا کر سلام کیا، سلام کا جواب نہ آیا۔ دوسری بار علی ابن ابی طالب نے دوسرے نمبر والے سے کہا کہ جاؤ جا کے کہو کہ السلام علیکم یا اصحاب الکاف۔ اس نے بھی جا کے کہا، جواب نہ آیا۔ پھر تیسرے سے کہا کہ جا کے کہو سلام، سلام کا جواب نہ آیا۔ اب علی ابن ابی طالب خود آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا اصحاب الکاف۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ ساتوں کے ساتوں دانیوس، املیکا، موسلمینیا، یہ سب کے سب جو سات اس غار کے اندر سوئے ہوئے تھے، 307 سال پہلے حضرت عیسیٰ کے زمانے سے اور پھر اس کے زمانے سے لے کر جناب علی ابن ابی طالب تک 571 اور پھر 40 جمع کریں 600 اور 900 سال کے سوئے ہوئے اصحاب کعب نے جواب دیا وعلیک السلام یا ولی اللہ، علیک السلام یا وسیع رسول اللہ۔ جب جواب پایا نا اس وقت انہوں نے پوچھا یا علی، جب ہم نے جن کو سلام کیا تھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں مجھ سے جو پوچھتے ہو، یہ جو سلام کا جواب دینے والے ان سے پوچھو۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب ہم نے سلام کیا تھا تو ہمارے سلام کا کیوں جواب نہیں دیا؟ تو وہ ساتوں یک زباں ہو کر بولے ہم ہر کسی کو سلام کا جواب نہیں دیتے، ہم ہر کسی کو سلام کا جواب نہیں دیتے، ہم کسی نبی کو سلام کا جواب دیتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں جو حق کا ولی ہو اور کسی رسول کا وصی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔